بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تو صاحبان آگے آگے ہو جائیں، اگلی صفحے پر خود پر اگلی صفحوں پہ آ جائیں تاکہ پیچھے والے جو آئیں کو تنگی نہ ہو۔ انشاءاللہ آگے آ جائیں، اگلی صفحے مکمل کریں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القاعد ولا يحصي نعمه العاد ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الإتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صلوات اللهم صل على محمد اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ غرض غایت کیا ہے، علت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور پوری کائنات میں عالمین میں ہم صرف شیعہ اثنا عشری 12 امامی جس کو کہا جائے 12 ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے، صرف وہ ببانگ دھول کہہ رہے ہیں کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ، اور کسی کو کہنے کی جرات ہی نہیں ہے۔ تو آج میں جو ذکر کرنا ہے، کیونکہ کل مطلب آگے آ رہا ہے، تو جناب فاطمہ بنت اسد ان کے انتقال کا ان کے رجب کے دن ہے، اسی مناسبت سے بات ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ اللہ کے رسول اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تیرا اصطفیٰ کیا ہے، وطہرک، اور تجھے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور عالمین کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے۔ مگر میں نے جس کا ذکر کرنا ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد۔ جناب عباس ابن عبد المطلب سرکار رسول خدا کے چچا جان، اور ایک اور نام ہے یزید بن کعنب، یہ 2 راوی ہیں اور کئی طرق سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ علماء اہل سنت میں بھی نقل کیا ہے اور علماء اہل تشیع نے بھی نقل کیا ہے۔ تو کہا کہ
ہم دیکھ رہے تھے کہ جناب فاطمہ بنت اسد، کیونکہ کوئی اور ہوتا تو کہتا پتہ نہیں کون مستور تھی، وہ تو بنی ہاشم کا ہی ہے نا، سرکار رسول خدا کے چچا جان ہے جناب عباس بن عبد المطلب۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد آئی اور اپنے شکم اطہر کو مس کیا کعبہ سے اور ایک دعا مانگی، رب انی مؤمنۃ بک، پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیرے تمام رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، لائی نہیں ہوں رکھتی ہوں، پہلے سے ایمان رکھتی ہوں۔ ہاں یہ کہنا ہی غلط ہے کہ ایمان لاتے تو وہ ہیں جو پہلے بے ایمان ہوں، پہلے ایمان نہ لائے ہوں، پھر وہ کہا جاتا ہے ایمان رکھتے، ایمان رکھتی ہوں، کیونکہ ان انوار، ان ہستیوں کے جو انوار گزرے ہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ابو طالب علیہ السلام تک، اور جناب حوا سلام اللہ علیہ سے لے کر جناب فاطمہ بنت اسد تک، تمام پاک و پاکیزہ ہستیاں، مومنہ، طیبہ، طاہرہ، ہر حوالے سے پاک و پاکیزہ ہستیاں، تو یہ فرما رہی ہیں مادر امیر کائنات، کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے، مادر امیر کائنات ہونا کوئی تھوڑا شرف ہے۔ اور پھر فرما رہی ہیں رب انی مؤمنۃ بک، پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، جتنے گزر گئے سب رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں جس نے اس کعبہ کو بنایا۔ صرف ایمان نہیں، اس کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں، اپنے جد ابراہیم خلیل کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں کہ اے میرے اللہ مجھ پر یہ معاملہ آسان فرما۔ کس کا واسطہ دیا ہے؟ اس گھر کا واسطہ، اور جس نے اس کو بنایا کون ہے بنانے والا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ پھر فرمایا اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم اطہر میں ہے، مجھ پر یہ معاملہ آسان فرما۔ بس عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ دیر نہیں لگی، دیوار پھٹ گئی، گویا پلاننگ تھی اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں نا، یہ جو معاملہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے بہت مشکل اور کٹھن ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اکیلی عورت گھر سے آتی ہے؟ کوئی ہوتا ہے ایسے؟ وہ بھی عام جگہ نہیں ہے، خانہ کعبہ میں آ رہی ہے، آنا تو چاہیے تھا ساتھ جناب ابو طالب علیہ السلام کو، نہیں، اکیلی آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ کوئی پری پلاننگ تھا، اللہ کی طرف سے منصوبہ تھا۔ اللہ اور اس کے رسول بھی جانتے تھے، جناب ابو طالب بھی جانتے تھے، جناب فاطمہ بنت اسد بھی جانتی تھی۔ آئی، دعا مانگی، دیوار پھٹ گئی، پھر اندر تشریف لے گئی، دیوار مل گئی، بند ہو گئی، ایسے جیسے پھٹی نہیں۔ پھر 3 دن تک اللہ کی مہمان رہی۔ یہیں آگے آ رہا ہے، میں انشاءاللہ بھی خطبہ پیش کروں گا، اور آخر میں خطبہ بھی دیا ہے، جی خطبہ دیا ہے فاطمہ بنت اسد نے۔ تو 3 دن گزرے، اور دونوں روایتیں ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ سرکار رسول خدا تشریف لائے، لوگوں نے اس سے پہلے 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی، پورے مکے میں شور ہے، بہت زیادہ مشہوری ہو گئی کہ فاطمہ بنت اسد کعبہ میں آ گئی، دیوار پھٹ گئی، پھر اندر چلی گئی، دیوار مل گئی، 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی، کعبہ کے اندر ہے، کعبہ کے اندر ہے، کعبہ کے اندر ہے، اکیلی عورت کعبہ کے اندر ہے، بڑی مشہوری ہو گئی۔ اور پھر یہ بھی روایت ہے، میں وہ بھی سنا دیتا ہوں
کہ اللہ کے رسول تشریف لائے، سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لوگوں نے تو بہت زیادہ کوشش کی تھی نا تالے کو کھولنے کی، تالا بند تھا، حالانکہ اگر چاہتی تو چابی تو جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی، وہ کھول سکتے تھے نا، نہیں، تالا نہیں کھولا۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے پلاننگ تھی، اور یہ نشانیاں اور معجزات دکھانے تھے آنے والی نسلوں تک، قیامت تک، کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ہستیاں آتی ہیں ایسے آتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد کی ذات پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اچھا جو دوسری روایت لوگوں نے پیش کی ہے، چلو میں بھی سنا دیتا ہوں کہ سرکار رسول خدا آئے اور دروازے کے سامنے آئے، ہاتھ نہیں لگایا، وہ جو تالا بند تھا ہاتھ نہیں لگایا، سامنے آئے اشارہ کیا، دروازے سے وہ تالا ٹوٹ کے گر پڑا، اندر تشریف لائے۔ اچھا تو جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں، بیٹا اے میرے مولا، میرے آقا، 3 دن اور 3 رات گزر گئی، بچہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا، بہت پتہ کی بات کر رہا ہوں، غور کرنا ہے، توجہ کرنا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا، اچھا رویا نہیں، دودھ نہیں پیا، حالانکہ ڈاکٹر صاحبان بھی ادھر بھی بیٹھے ہوں گے، ڈاکٹر صاحبان متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ جو بچہ نہ روئے پیدا ہونے کے بعد، ان ہستیوں کے لیے تو کہا ہی نہیں جاتا نا، مثال ہی غلط ہے، ہم عام بندوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کو تھپڑ مارتا ہے ڈاکٹر تاکہ روئے، وہ تھپڑ مارتا ہے، بچہ روتا ہے، گھر والے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کائنات میں بچے کی پیدائش کے بعد جو پہلا کام ہے رونا، رونا یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، اور ان ہستیوں کے لیے کہا بھی نہیں جاتا۔ اچھا تو جناب فاطمہ بنت اسد فرمائی ہے کہ بیٹا میرا مولا، میرے آقا، بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، اب دیر نہیں لگی کہ سرکار رسول خدا نے ایسے رحل نبوت پہ لیا، رحل نبوت کا ہے نا، اسے بہتر کیا الفاظ ہو سکتا، رحل نبوت کے پر امامت کا قرآن، قرآن ناطق، پہلا قرآن ایسے کہے نا، قرآن ناطق رحل نبوت پہ آیا۔ اب اسے پتہ چل گیا نا کہ ماں کے ہاتھوں پر نہیں ہوں، فوراً آنکھیں کھولی اور پہلا کیا کلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، محمد کی ذات پر بلند تر صلوات۔ تو گویا کائنات کو، عالمین کو سکھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ پہلی جب نظر پڑی تو کس کو دیکھنا ہے، سرکار رسول خدا کی زیارت کرنا، اس سے پہلے آنکھیں کھولنی نہیں ہے۔ تو پہلی زیارت کی ہے، سرکار رسول خدا کا چہرہ مبارک دیکھا ہے، انعام کیا ملا ہے وہ بھی سنو گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سارا علم میں دیتا ہوں، پورے علم کا سودا کر لیا، صلوات پر ایک نظر دیکھنے سے پورے علم کا سودا کر لیا، اور شب ہجرت سونے سے کیا ہوا، مرضات خدا خرید لی، سمجھ اللہ کی رضا خرید لی۔ تو دوسری بات، رویا نہیں، پہلی بات ہو گئی نا، آنکھیں نہیں کھولی تو دیدار کیا سرکار رسول خدا کا۔ دوسری بات رویا نہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ میری ماں اکیلی تھی، آپ سمجھ جائیں گے بات کو جو میں کرنے جا رہا ہوں۔
کہ میری ماں اکیلی تھی تو یہاں رونا اچھا لگتا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. آپ پہنچ گئے ہوں گے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, اشارے کروں گا. اور تیسری بات, کچھ کھایا پیا نہیں, دودھ نہیں پیا. تو مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کی رسالت کا گواہ بن کے آیا ہوں, تو خوراک تو آپ سے ہی لوں گا نا. تو سرکار رسول خدا نے زبان چسائی اور پھر فرمایا کہ پڑھ یا علی, یا علی پڑھ. تو کیا بات ہے, لوگوں کو اب بھی شرم نہیں آتی کہ کیسے پڑھ لیا ہے, کس ہاتھ پر, رحلت نبوت پر, قرآن ناطق ہے اور پڑھ رہا ہے. کیا کیا پڑھا, آدم علیہ السلام سے لے کر قرآن تک ہر چیز پڑھ لی. یہ جی صرف اتنے تک نہیں رہنا کہ بس سورہ مومنون کی وہ 10 آیات پڑھی تھی. قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا, قرآن نازل ہی نہیں ہوا, پڑھ دیا. کب سے کتنے پڑھے, آدم علیہ السلام کا پر جو صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی, جو صحیفے نازل ہوئے, پھر تمام انبیاء پر, اور آخر قرآن تک. بے شک. اچھا, تو ایک دن میں بس آخر بات کروں کہ مولا علیہ السلام روتے ہوئے گھر سے مسجد نبی تشریف لائے. سرکار رسول خدا نے پوچھا یا علی روتے کیوں آیا؟ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے رسول بھی رونے لگے, ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے. فرمایا کہ اے میرے مولا, میرے آقا, میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, میری ماں فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو میری بھی ماں ہے, وہ تو میری بھی ماں ہے, کیونکہ 8 سال کی عمر تھی بظاہر کہ جب میں اس گھر میں آیا تھا اور اس ہستی نے مجھے پالا ہے, ایسا پالا ہے کہ اپنے بچوں کو پیچھے کر دیا. دسترخوان لگاتی, کھانا دیتی تو پہلے مجھے دیتی, بعد میں اپنے بچوں کو. اس میں ساری جتنی خدمت تھی ساری اس ہستی نے میری کی ہے. گویا ماں سے بڑھ کر اس نے میری خدمت کی ہے, تو میری بھی ماں ہے. یاری یہ میرا ابا اور امام, یہ کفن دے دینا, یہ کفن دے دینا. تو مولا علیہ السلام لے گئے, غسل ہو گیا, کفن ہو گیا, اور آخر کار اٹھایا گیا جسد اطہر کو. لفظ میت بھی غلط ہے نا, ان ہستیوں کو نہیں کہا, ہم جیسے لوگوں کو نہیں کہہ سکتے ہیں, ادب کے دائرے میں نہیں آتا. میت مردہ یہ ہم جیسے, اور ہم جیسے کہ مومنین کے لیے بھی نہیں ہے. انتقال ہم کہتے ہیں, مومنین کے لیے بھی نہیں کہنا چاہیے. انتقال ہو گیا ہے. انتقال ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. تو اس ہستی کے جسد اطہر کو غسل اور کفن پہنا دیا گیا, اور پھر جنازے کے لیے اٹھایا گیا. اور اللہ کے رسول نے عالمین کا سردار جس کا جنازہ پڑھے اور کہے میری ماں ہے, کیا مرتبہ ہوگا اس فاطمہ بنت اسد کا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میری ماں ہے. اور پھر 40 تکبیریں کہیں, 40 تکبیریں کہیں. یہ ابھی میں بتاتا ہوں. تو جناب عمار ابن یاسر کیسے پاک پاک صحابہ تھے, کہا کہ اللہ کے رسول آج آپ نے ایسے ایسے کام کیے ہیں نا, اس سے پہلے آپ نے نہیں کیے. فرمایا کہ میں نے ایک دن ذکر کیا فشار قبر کا, تو میری ماں نے کہا ہر کسی کو فشار قبر ہوتا ہے. میں نے کہا ہر کسی کو ہوتا ہے, مگر مادر گرامی آپ کو نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کی قبر میں خود سوؤں گا, آپ کی قبر میں پہلے خود سوؤں گا, آپ کو فشار قبر نہیں ہوگا. پھر قیامت والے دن کی بات آئی کہ لوگ برہنہ محشور ہوں گے, تو میری ماں پریشان ہوئی. تو میں نے کہا آپ پریشان نہیں ہونا, میرا
جو ہوگا دیا ہوا کفن میرے لباس میں سے، میری عبا ہوگی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ مطمئن ہو گئی۔ پھر جناب عمار نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے 40 تکبیریں کہیں، یہ کیوں؟ اور میں نے دیکھا کہ ملائکہ کی 40 صفیں لگی ہوئی تھی، تو میں نے 40 تکبیریں کہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ قبر میں اللہ کے رسول خود پہلے چلے گئے، پھر مولا علیہ السلام کو بلا لیا، اور مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا بچپنا ہے بظاہر، ان کو بھی بلا لیا۔ کمال ہو گیا، جب اتنی ہستیاں پہنچ جائیں وہاں فشار قبر کیسا۔ اور پھر باہر پہلے مولا علیہ السلام کو حکم دیا کہ یا علی آپ باہر جائیں، پھر امام حسن علیہ السلام کو باہر بھیجا، پھر خود آئے۔ آخری بات پھر فرمایا کہ مادر گرامی اب وہ پوچھنے والے آئیں گے، منکر اور نکیر جس کو کہا جاتا ہے، تو ان کے سوالوں کے جوابات آپ نے دینے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ایسی اسی طرح ہوتا ہے اسماعی فہم، جیسے ہم کہتے ہیں تو من ربو کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا، من قبلتوں کا، من ائمتوں کا۔ تو جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد نے بھی سارے جواب دیے۔ اللہ جل جلالہ ربی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی وامیر المؤمنین امامی الہ مہدی رسول۔ اللہم صلی علی تو یہ گواہی مکمل کی، اور سرکار رسول خدا فرماتے ہیں اسی وقت 2 چراغ اس طرف 2 اس طرف۔ دوسری روایت کیا ہے کہ جنت کی طرف باغات تھے، جیسے میرے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کی قبر میں گویا جنت کے باغات تھے۔ تو یہ ان ہستیوں کا انتقال ہوتا ہے اور ہم ان ہستیوں کو نہیں سمجھ سکتے، اور یہ تو خصوصاً کوئی عام ہستی نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد ہے، صلوات علیہ